أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے بکم البحر تمہاری وجہ سے دریا کو، فأنجيناكم پھر بچا دیا ہم نے تم کو، وأغرقنا آل فرعون اور ڈبو دیا غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو، وأنتم تنظرون اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل من بعده پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وانتم ظالمون اور اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 اور 51 کا ترجمہ کیا گیا۔ آگے تفصیل۔ یہ قصہ اس وقت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستے میں دریا حائل ہوا اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی مع لشکر آ پہنچا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہو گیا، راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ تو پار ہوگی، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابق حالت پر ہو گیا اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، یا بعض کے قول کے مطابق کسی اور مقام پر ٹھہر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی غرض پر حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کا رائحہ یعنی جو خوشبو ہوتی ہے وہ پسند ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے۔ اس طرح یہ 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی۔ اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور جو ہلائے بنی اسرائیل نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، یعنی اس کو اپنا انہوں نے معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔